بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں CH سدال، آپ دیکھ رہے ہیں CH وائس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، میں بات کروں گا آج آصف علی زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسفند یار ولی صاحب کے حوالے سے اور طاقتور حلقوں کے حوالے سے، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طاقتور حلقوں میں کہیں نہ کہیں اور PDM کی جو لیڈرشپ ہے، جن کے نام میں نے لیے ہیں، ان میں ایک بات پہ اتفاق موجود ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی صورت پاکستان میں دوبارہ برسر اقتدار نہیں آنے دینا۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی ان کی سوچ۔ اچھا، اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ امریکہ جو کچھ ان کو کہہ رہا ہے، یہ بالکل ویسا ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو سوچ ہوگی ان کی، امریکہ اور طاقتور حلقے اور PDM لیڈرشپ۔ دیکھیے، ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے انتخاب کروانے کا۔ بھائی ثبوت، سوال اٹھتا ہے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ جو پاکستان میں PDM حکومت جو کام کر رہی ہے، جس طرح کے وہ ایکشن لے رہی ہے، وہ جب آپ بچے کو پتہ ہے کہ جب ایسے ایکشن لیے جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے ان کے ایکشن سے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بات پیدا ہو سکتی ہے، اس طرف سوچا جا سکتا ہے کہ اگر طاقتور حلقوں کی انہیں مکمل حمایت حاصل ہے تو پبلک میں تو PDM جو لیڈرشپ ہے وہ تو 0/0 ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا کہ یہ کون سی تھیوری ہے، یہ کیسی سوچ ہے کہ مہنگائی کرو ملک میں، عوام کی کمر توڑ کر رکھ دو، عوام کے اندر وہ سکت ہی ختم کر دو جس سے وہ کو کھانے پینے کے لیے چیز اپنے لیے خریدے، تو ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کس نے ایجاد کیا کہ ملک میں مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی کرو اور ملک کی معیشت جو ہے وہ سنبھل جائے گی، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ جائے گا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ فارمولہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو معیشت کو سمجھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا فارمولہ ہے کہ عوام کا جینا حرام کر دیا جائے، عوام کو روٹی کا نوالہ بھی میسر نہ ہو تو ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی معیشت دان ہی بتا سکتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں کہ PDM کی ایکشن، حکومت جس طرح کی وارداتیں ڈال رہی ہے، اس سے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ طاقتور حلقوں کی PDM کو سپورٹ حاصل ہے۔ اچھا جی، یہ سپورٹ ہے یا کہ دشمنی ہے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، کیونکہ سپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پبلک کے اندر PDM کا امیج بہتر ہوتا، اس کا پاپولیرٹی کا گراف اوپر جاتا، پھر تو سمجھ آتی کہ طاقتور حلقوں کی طرح انہیں سپورٹ حاصل ہے، اس کا بینیفٹ یہ مل رہا ہے PDM کو۔ اب مہنگائی آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہے، عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں رہی کہ وہ کوئی چیز خرید سکے یا آٹا خرید سکے، دال چاول
گھی وغیرہ جو بھی انسان کے روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، وہ تو انسان نہیں خرید سکتا۔ پھر بینیفٹ کیا ہے؟ ایک ہی بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، حکومت آپ کو دے گی، یعنی زرداری کو کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے سندھ آپ کو دیں گے، مرکز آپ کو دے دیں گے، مرکز آپ کو دے دیں گے، پنجاب نواز شریف کو دے دیا جائے گا، اور خیبر پختونخوا اسفند یار ولی، مولانا فضل الرحمان اور کچھ حصہ پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے گا۔ اچھا جی، مان لیا ایسا یہ کر لیں گے، کس بیس پہ کریں گے؟ پبلک تو ان کے ساتھ نہیں ہے، پبلک تو 85% اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے، تو یہ وہ کون سا فارمولہ ہوگا جس سے ان کو اس طرح بندر بانٹ کر کے دے دیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، میں ہاتھ باندھ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں طاقتور حلقوں سے، دیکھیے 75 سال ہو گئے اس ملک میں، ہر 2 سال 3 سال بعد ایک نیا تجربہ کیا جاتا رہا۔ اس تجربے کا، ان تجربوں کی وجہ سے آج جس حالت میں پاکستان اور پاکستانی عوام پہنچ چکی ہے، میرا خیال ہے اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مزید کوئی نیا تجربہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ تجربے نہ کیے جائیں، بلکہ حقائق کو سامنے رکھ کر عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور ملک کے حال پہ رحم کیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال کی کوششوں، ان کی محنتوں پہ پانی نہ پھیرا جائے۔ کیوں کہ حالات اس طرف چل نکلے ہیں کہ مجھے ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادارے اور عوام آمنے سامنے آ جائیں۔ تو اس میں جب ایسے حالات بنیں گے تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، بیرونی ملک، ان کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستان کے اداروں کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستان کی جمہوریت کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستان کے آئین کو کچھ فائدہ ہوگا، نہ قانون کو فائدہ ہوگا، بلکہ ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جائے گا جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میری تمام اداروں سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے اور عوام سے، سب سے میری یہ گزارش ہے، میری التجا ہے کہ آپ پلیز بیٹھ کر ایک بات پہ متفق ہو جائیں، کوئی ایسا حل نکالیں جس سے ملک الیکشن کی طرف جائے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں، عوام جس کے سر پہ اقتدار کا تاج رکھے اس کو قبول کر لیا جائے، نہ کہ اس کے آگے رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ اگر رکاوٹیں ڈالی گئیں تو پھر حالات وہیں پر چلے جائیں گے جہاں سے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی سٹرگل کر کے، بڑی جنگ کر کے اس ملک کو آزاد کروایا تھا۔ 1947 میں حالات نہیں جانے چاہیے، اس لیے تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کریں، بلکہ اس پہ ری تھنک کریں اور دیکھیں کہ کہیں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا۔ اگر غلط ہو رہا ہے تو جس طرح میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو ابھی لارجر بینچ بنا ہے آپ کے لیے کورٹ آف کنٹیمپٹ کا، اس سے آپ تھوڑا پیچھے ہٹیں، اس میں خان صاحب کی بھلائی ہے۔ اور اسی طرح اگر طاقتور حلقے ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں گے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ایک سٹیپ پیچھے ہٹے گی تو بہتر نتائج نکل آئیں گے اس ملک کے لیے۔ آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ دیکھیے، کوئی بھی فیصلہ جو دباؤ غصے میں کیا جاتا ہے نا، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔
اس فیصلے کے نتائج اچھے ہوتے ہیں جو بیٹھ کر سوچ کر سمجھ کر بہترین دماغ کو استعمال کر کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں اور پبلک کو قابل قبول ہوتے ہیں۔ یہ معاملے کا حل نہیں ہے کہ خان صاحب کو کبھی بھی اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ ایک تو آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ انسان کے پاس صرف ایک اختیار ہے، اچھا عمل یا برا عمل، باقی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا، برا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ وہ پھر سزا ایک کو نہیں ملتی، پوری قوم کو ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے آپ برائے مہربانی تھوڑا سا اپنے آپ پہ دھیان دیں۔ تمام لوگ، تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈ خان صاحب، پی ڈی ایم، طاقتور حلقے اور جو انصاف دینے والے حلقے ہیں، تمام ایک دفعہ اپنا تجزیہ کریں، کہاں کیا غلط ہو رہا ہے، اس کو پکڑ لیں، اس کو دور کریں، انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک میں بات آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کہیں بیٹھا ہوا ہے نا، مہنگائی کریں گے، عوام کو دبائیں گے، عوام دب جائے گی، پھر ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس وقت جو وقت آ رہا ہے اس سے آگے وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہیں کائنات کے اندر، کیونکہ 170 سال ہو گئے ایسی تبدیلیاں جو ابھی میرا اللہ آگے تبدیلیاں لانے والا ہے، یہ 170 سال پہلے ہوئی تھیں۔ وہی آسمانوں پہ ویسے ہی تمام جو سٹار ہیں وہ ویسے ہی ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ تو اس خطرے کو میں سامنے رکھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں۔ طاقتور جو حلقے پہلے تھے وہ اب نہیں رہیں گے، ایک نئی دنیا جنم لے گی اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک اور ڈائریکشن پہ لے جانے والے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، بلکہ سمجھ کیا لیں، آپ کو اس چیز کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی بے شمار طاقت ہے، لیکن میرے اللہ سے آپ کی طاقت زیادہ نہیں ہے۔ کسی بھی سپر پاور کو کہیں کہ ایک بھی کائنات میں ایک بھی تبدیلی کر کے دکھائی مجھے، نہیں کر سکتا۔ ٹیکنالوجیکل کتنا بھی وہ آگے چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا سوچے گا تو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ یہ لکھ لیں میری بات، آپ کے پاس صرف ایک اختیار ہے، باقی کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، نہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اچھا یا برا فیل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے اور وہ انسان اگر اپنی طاقت ناجائز استعمال نہیں کرتا تو یہ ہے کمال، اسے کمال کہتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت بخشے اور اس طاقت کو آپ ناجائز استعمال کریں اور ایسے کام کریں جس سے انسانوں کی بھلائی کے بجائے ان کی تباہی اور بربادی ہو۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا جی، اس لیے میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سوال کریں، کیا جو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا یہ عوام کے حق میں ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کرنے چاہیے اور عوام کی رائے، عوام کی امنگیں سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں جو کہ دیر پا فیصلے ہوتے ہیں۔ ویسے تو کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، صرف کیا ہے، مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف ہے ایلیٹ جو کہ 75 سال سے مسلط ہے
اور 75 سالوں میں اس ایلیٹ نے نہ پاکستان اور نہ پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسے کام کیے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ ہاں بھائی ملک نے ایسے ایسے ترقی کی ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے کی ہے۔ اگر جواب نہیں میں آئے تو پھر ان کو زبردستی مسلط کرنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام کیا فیصلہ کرتی ہے اسی کے ساتھ سب کی ہاں میں ہاں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، ہمیں پتہ ہے 75 سال میں نہ تو کوئی پاکستان ایگریکلچر کے حوالے سے ترقی کی پاکستان نے، اور نہ ہی، حالانکہ زرعی ملک ہے، اس کو زراعت میں بے شمار ترقی کرنی چاہیے تھی، لیکن سیاست وہ ڈیم نہیں بننا چاہیے، وہ ڈیم نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیے یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ ڈیم نہ بننے میں کس ملک کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے؟ وہ ہے انڈیا۔ کالا باغ ڈیم صرف انڈیا نہیں چاہتا کہ بنے پاکستان میں، وہ نہیں چاہتا۔ تو اس حوالے سے اس کو ایک اسمد یار ولی ملا ہوا ہے، پیپلز پارٹی والے ملے ہوئے ہیں، اور نون لیگ بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے۔ تو یہ فیصلے کوئی عوام یا ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں جو فیصلے ہماری پی ڈی ایم قیادت کر رہی ہے۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، یعنی مجھے یقین کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں نا اور پی ڈی ایم، امریکہ کے ساتھ ان کی کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ کشمیر کا حصہ وہ جو انڈیا کے پاس ہے وہ رکھے اور پاکستان کے پاس جو ہے پاکستان رکھے۔ دیکھیے اس بات کو ماننا، امریکہ کو یہ یقین دہانی کرانی کہ ہم ایسا ماحول بنا لیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، جو بھی شخص یہ سمجھ رہا ہے۔ دیکھیے ریاست کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، ریاست میں رہنے والے لوگوں کی ہے جنہیں کشمیری کہا جاتا ہے۔ ریاست کا فیصلہ کشمیری کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے کریں گے؟ وہ بیٹھیں گے اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ پاکستانی اور کشمیری ایک ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے ایک ہیں۔ ہمارا دین ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کلچر ایک، اور ہمارے بے شمار مذہبی اور دنیاوی بے شمار رشتے ہیں۔ اور پھر ہمیں سب سے زیادہ ہمارے ہمدرد ہمیں اپنے پاکستانی بھائی لگتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے۔ ہم پاکستانیوں کے ساتھ پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اور پاکستانی، کشمیری اور پاکستانی بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے۔ نہ امریکہ کر سکتا ہے یہ فیصلہ، نہ انڈیا کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا اور ملک کر سکتا ہے، نہ کوئی ایلیٹ کر سکتی ہے۔ یہ فیصلہ کشمیری اور پاکستانیوں نے بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو ایسی ایکسرسائز مت کریں جس سے آپ کو بھی کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے عوام۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ کہیں یقین دہانی مت کروانا، کیونکہ ریاست کے لوگ نہیں مانیں گے۔ کشمیر سارے کا سارا ہمارا ہے، پوری ریاست ہماری ہے۔ ہم اپنا مستقبل پاکستانی بھائیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، نہ چائنا کے ساتھ دیکھتے ہیں اور نہ ہندوستان کے ساتھ دیکھتے ہیں، نہ کسی اور ملک کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ہم اور پاکستانی بیٹھیں گے، کشمیر کا فیصلہ ہم مل کر کریں گے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ کنفیڈریشن بنانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی، تمام کشمیری بیٹھیں گے اور پاکستانی بیٹھیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا کسی بیرونی طاقت کو یہ یقین دہانی کروا کر کہ ایسا ہم کر لیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا اور نہ کوئی کرنے دے گا۔ جبر کے ساتھ اگر کوئی یہ چاہے گا کہ جبر کر کے ہم یہ فیصلہ کر لیں گے، ناممکن۔
ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ایسا پاکستانی اور کشمیری ایسا کرنے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا مستقبل، کشمیریوں کا مستقبل، یہ کشمیریوں نے طے کرنا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تو ہم رہ نہیں سکتے، یہ تو آپ کراس لگا دیں۔ ہم اگر رہ سکتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ پاکستان ہے، ہم پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن ہم، چائنا کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن کبھی کسی کشمیری کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اپنا چائنا کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر مل رہا ہے تو ہم اپنا مستقبل وہاں دیکھیں۔ نہیں، ہم اپنا مستقبل پاکستانیوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جس نے خواب دیکھا تھا نا، ڈاکٹر علامہ اقبال، وہ کشمیری تھے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، کشمیری ہیں وہ۔ جس نے پاکستان کا نام تجویز کیا وہ بھی کشمیری ہیں، چودھری رحمت علی صاحب۔ تو لمبی چوڑی آپ جمع تفریق نہ کریں، کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری کریں گے۔ اور دوسری بات، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بالکل زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ جب بھی مشکل وقت آیا، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بجٹ تب تک پاس نہیں ہوتا اگر اوورسیز پاکستانی ریونیو اپنے ملک میں نہ بھیجیں۔ وہاں وہ کس طرح وقت گزار رہے ہیں ان کو پتہ ہے، کتنی مشکل زندگی ہے ان کی وہاں پہ، ایسے پیسے نہیں ملتے، ہڈیوں کا جوس بھی نکال لیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بھی ان کو پکارا گیا، جب بھی انہیں کہا گیا، انہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی، پاکستانیوں کی مدد کی، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی۔ اس لیے ان کے ساتھ زیادتی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، انہیں الیکشن لڑنے کا بھی حق ملنا چاہیے۔ دیکھیے، دیار غیر میں رہ کر اپنے ملک کے لیے اتنی اچھی رائے رکھنی، ہمدردی رکھنی، یہ بات ہوتی ہے۔ ہم تو یہاں رہ کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیسے وہاں سے بھیجتے ہیں، ہم کھا پی جاتے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ میں نے تو وہاں ایک آدمی جاتا ہے ایک محلے سے، پورا محلہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، جی ہمارے گرائیں گئے نے جی باہر، میرا پاپا گیا، میرا لالا گیا، پیسے موجہ کر سا۔ ایسا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ زیادتی مت کریں، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے کہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ جو الیکشن کمیشن انہیں فورن فنڈر کہہ رہا ہے، یہ نہایت زیادتی ہے، ان کے ساتھ ان کی توہین ہے اوورسیز پاکستانیوں کی۔ اس پہ اپنی سوچ پہ الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے اور اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ابھی دیکھ لینا، ایک ٹیلی تھون اور کرنے جا رہے ہیں خان صاحب، آپ دیکھتے جانا کس طرح وہ پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ تو پھر ان کو دیوار کے ساتھ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آپ کا بجٹ ان کے پیسوں کے بغیر نہیں شو ہوتا، بجٹ بنا کے دکھائیں ان کے بغیر، آپ نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میری ویڈیو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اچھا، خدا حافظ۔